اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، حجر اسود کیا ہے؟ حجر کا معنی ہے پتھر اور اسود کا معنی ہے کالا۔ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر کو حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ جب یہ پتھر جنت سے لایا گیا تھا تو حجر ابید تھا۔ ابید کا معنی سفید، یہ سفید پتھر تھا۔ اب مسلمانوں کے گناہوں کو چوس چوس کے یہ پتھر کالا ہو گیا۔ جو بندہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، حجر اسود اس گناہگار مسلمان کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اور قیامت تک یہ پتھر مسلمانوں کے گناہوں کو چوستا رہے گا اور مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتے رہیں گے۔ یہ پتھر انبیاء علیہ السلام کی بوسہ گاہ بنا، اور سنت ابراہیم علیہ السلام پہ عمل کرتے ہوئے اس پتھر کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کعبہ کے اندر نصب فرمایا، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو بوسہ دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کتاب الحج صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے سامنے بوسہ دینے کے لیے آئے تو حجر اسود کو مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، میں تمہیں پتھر سمجھ کے نہیں چومتا، نہ اس لیے چومتا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے، اور نہ اس لیے چومتا ہوں کہ تو دیوار کعبہ میں نصب ہے۔ اے پتھر، میں جانتا ہوں، انی عالم حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، اور تو لا یضر ولا ینفع، نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی تو کوئی نقصان دے سکتا ہے، پھر بھی میں تمہیں چومتا اس لیے ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے میرے محبوب نے تجھے بوسہ دیا۔ تو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، تجھے مصطفیٰ کے لب لگے ہیں، اے پتھر تمہیں اس لیے چومتا پھرتا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوم لیا۔ عاشق لوگ آج بھی حجر اسود کا بوسہ دینے جائیں، حجر اسود کو چومنا چاہیں تو اپنے تصور و خیالات میں یہ بات لے آتے ہیں کہ ہم ایک پتھر کو نہیں چوم رہے، اس پتھر پر مصطفیٰ کے لب لگے تھے، ہم تو تصور و خیالات میں لب مصطفیٰ کو بوسہ دے رہے۔ تو یقیناً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے خیال میں لب مصطفیٰ کو بوسہ دیا ہوگا۔ آج جتنے معتمرین اور حجاج کرام کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے، بغیر کسی دکم پیل کے۔ اگر آپ خوش نصیب بن جائیں اور اللہ آپ کی قسمت میں یہ موقع لے آئے کہ آپ کو حجر اسود کو چومنا نصیب ہو جائے، یہ قسمت آپ کی بن جائے، تو آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے اپنے تصور و خیالات میں اور چشم تصور میں لے آئیں کہ میرے محبوب کے لب اس پتھر پہ لگے ہوئے ہیں، اور میں تصور میں محبوب کے لبوں کو بوسہ دے رہا ہوں۔ رب کائنات ہمیں حجر اسود کا بوسہ بار بار نصیب فرمائے، اللہ ہمیں طواف کعبہ کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔